نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم ربنے بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد مدد کن یا معین الدین چشتی. ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، مٹی ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے. میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے. اور مجھ کو نہ دیکھیے میری نسبت کو دیکھیے، مجھ کو نہ دیکھیے میری نسبت کو دیکھیے. کتنے بڑے کریم کے درگاہ گدا ہوں میں، کتنے بڑے کریم کے درگاہ گدا ہوں میں. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے اس کے متعلق کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کروں. اس سے پہلے اپنے پیارے آقا ہم غریبوں کے داتا رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، ایک کم کر دو تھوڑی دیر، جب نعت پڑھیں تو بڑھا دینا. انیس بے قصاں چار ساز دردمنداں، عاشقوں کے دل کا چین و سرور قرار، کائنات کی اولین فصل بہار، جن کے آنے سے اس دنیا ظلمت میں روشنی اور آئی بہار. بے مددگاروں کے مددگار یعنی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کی پاک و مقدس بارگاہ میں پڑھیے درود پاک عقیدت و محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و رحیمنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ حضرات جو بھی ہیں جتنے بھی ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر صاحب مزار کی نظر کرم اگر ہو جائے، اگر وہ سن لیں تو انشاءاللہ میرا تو آنا قبول ہو ہی جائے گا. تو جو ہے میں کسی اور کسی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں، میں بس اس طرف دیکھ رہا ہوں. اور اسی لیے یہاں پر جو ہے علماء اکرام آئے ہوئے ہیں، ورنہ یہ بڑے بڑے مجمع میں نعتیہ کلام پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لیکن یہاں صرف فیضان حاصل کرنے کی نیت سے آئے ہیں. اور انشاءاللہ جو آتا ہے وہ فیضان پاتا ہے، جو آتا رہے گا فیضان پاتا رہے گا، اور یہاں پر رحمتوں کی بارش میں نہاتا رہے گا. پڑھیے ایک مرتبہ اور صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. یعنی غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں نے ہمارے نبی کا مقام ہے. یعنی حضرات ہمارے نبی تمام نبیوں کے امام، تو غوث اعظم تمام ولیوں کے امام. ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل والا، تو غوث اعظم کا مرتبہ بھی تمام ولیوں میں نرالا. حضرات محترم آج انہی کے لاڈلے حضرت سید عبداللہ شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستان مبارکہ پر ہم حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. یقیناً میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ جب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ہم آتے ہیں تو حضرات محترم فیضان غوث اعظم پاتے ہیں. اور یہ تو غوث اعظم کے لاڈلے ہیں، تو یہاں سے کیوں نہ فیضان حاصل ہو. اور حضرات محترم جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہوتا ہے. اللہ کے بے شمار ولی اس دنیا میں آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے. جتنے بھی ولی ہیں وہ سارے ولی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. سب عزت والے، سب عظمت والے، سب بلند مرتبہ والے. ہم ہر ولی کی عظمت کو مانتے ہیں، ہر ولی کا احترام کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح سارے ستاروں کے بیچ چودھری کا چاند جگمگاتا ہے، ایسے ہی سارے ولیوں میں غوث اعظم کا مقام ہے. غوث اعظم ولیوں کے سردار، ولیوں کے سلطان، ولیوں کے امام ہے. حضرات محترم اسی لیے فرمایا غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں ہمارے نبی کا مقام ہے. کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ ان اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ ان اولیاء اللہ کا. ہے فرشتوں میں بھی چرچا ان اولیاء اللہ کا، ہے فرشتوں میں بھی چرچا ان اولیاء اللہ کا. اور ایک لمحے میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، ایک لمحے میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم. ہے نرالی شان و رتبہ اولیاء اللہ کا، ایک لمحے میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم. ہے نرالی شان و رتبہ اولیاء اللہ کا. اور یہ شیخ خواجہ غریب نواز کی
بارگاہ میں حضرات محترم کے مصطفیٰ کے شہر کا فرمان لے کے آئے ہیں، مصطفیٰ کے شہر کا فرمان لے کے آئے ہیں، دین کی تبلیغ کا سامان لے کر آئے ہیں، مصطفیٰ کے شہر کا فرمان لے کے آئے ہیں۔ جب ہمارے خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے نا، تب یہ شعر حضرات محترم پڑھا گیا کہ مصطفیٰ کے شہر کا فرمان لے کے آئے ہیں، دین کی تبلیغ کا سامان لے کے آئے ہیں، اور تیر و خنجر اور نہ تلوار کی باتیں کرو، تیر و خنجر اور نہ تلوار کی باتیں کرو، ارے میرے خواجہ ہاتھ میں قرآن لے کے آئے ہیں، تیر و خنجر اور نہ تلوار کی باتیں کرو، میرے خواجہ ہاتھ میں قرآن لے کے آئے ہیں، میرے خواجہ ہاتھ میں قرآن لے کے آئے ہیں۔ حضرات اس دنیا بسیط میں آنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، کتنے طرح کے؟ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں آنے والے۔ ایک وہ ہے جو نفس امارہ کے غلام ہوتے ہیں، شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، عبادت الہیہ سے غافل ہوتے ہیں، اپنے مقصد تحقیق کو بھول جاتے ہیں اور پوری زندگی اس کو فجور میں گزار دیتے ہیں، یہاں تک کہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی ہے۔ ایسے لوگ جب مر جاتے ہیں تو بیگانے کو بیگانے، اپنے بھی ان کو بھول جاتے ہیں اور دنیا ان کو فراموش کر جاتی ہے۔ دوسرے وہ ہیں کہ ان فوان شباب سے ہی ان میں عبادت و ریاضت کا شوق ہوتا ہے، تقوی و طہارت کا جذبہ ہوتا ہے، خدا ترسی اور بندہ دوری ان کا وتیرہ ہوتا ہے، پوری زندگی یاد الہی میں گزرتی ہے، پوری زندگی عشق نبوی میں بسر ہوتی ہے، خدمت خلق ان کا پیشہ ہوتا ہے، ذکر الہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جب دنیا چھوڑتے ہیں تو ان کی ادائیں باقی رہ جاتی ہیں، ان کے اوصاف مبارکہ باقی رہ جاتے ہیں، ان کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اگر دنیا والے بھلانا بھی چاہیں تو بھلا نہیں سکتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر دنیا میں نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، خواجہ غریب نواز بظاہر دنیا میں نہ رہے لیکن آج بھی آپ کا لنگر لٹ رہا ہے، گنبد چمک رہا ہے۔ حضرت عبد الکتاب خواجہ عثمان ہارونی بظاہر دنیا میں نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، خواجہ بندہ نواز دنیا میں نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، ارے محبوب الہی نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، مخدوم سنہ نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، سرکار اعلیٰ حضرت بظاہر دنیا میں نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور مفتی اعظم دنیا میں نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، قطب المدار دنیا میں بظاہر نہ رہے لیکن آج بھی ان کے جلوے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم اسی طریقے سے آگے چلتے چلے جائیں، شہباز عرش پرواز نہ رہی لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور محدث اعظم دنیا میں نہ رہی لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور سرکار کلا نہ رہی لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور غالب شاہ بابا نہ رہی لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور مجاہد ملت نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور حافظ ملت نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور وجود الدین شاہ قادری نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور مقبول شاہ قادری نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور قریش بابا نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور قاسم بابا نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور ملک العلماء نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور شیر بشر اہل سنت نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور رئیس العالم نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور عبد المصطفیٰ اعظمی نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور مجاہد ملت نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور منور شاہ کٹوروی نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور منور شاہ ڈامر بھی نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور قمر ملت بظاہر دنیا میں نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور بحر العلوم نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم میں بھی بے مثال تھے اور تقوی اور پرہیزگاری میں بھی لاجواب تھے۔ جب تک دنیا میں رہے، زندہ رہے اور دنیا سے جانے کے بعد اپنے اپنے مزارات میں بھی زندہ ہے، اپنے اپنے مزارات میں بھی زندہ ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں مثالوں کی طرح، اور علم والوں کو کبھی، اللہ والوں کو کبھی
کبھی موت نہیں آتی دوستوں، زندہ رہتے ہیں کتابوں میں حوالوں کی طرح۔ اللہ والوں کو کبھی موت نہیں آتی دوستوں، زندہ رہتے ہیں دلوں میں عقیدت کی طرح، زندہ رہتے ہیں دلوں میں محبت کی طرح۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یاد رکھو ان محفلوں میں جب آیا کرو اور خاص طور پہ اللہ کے ولی کے دربار میں آیا کرو تو دل کو سنبھال کے آیا کرو۔